السلام علیکم، آپ سب کی خدمت میں عروج راجپوت آج کا پروگرام لے کر حاضر۔ ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیوز میں بہت ہی اہم شخصیت تشریف فرما ہے، انڈیا لکھنؤ سے تشریف لائے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر شفیق حسین شفق۔ ان کا تعلق تعلیم و تدریس سے ہے اور اس کے علاوہ لکھتے ہیں بہت سی کتابیں، تقریباً 25-30 کتابیں، ان کی بہت خوبصورت کتابیں آ چکی ہیں۔ اردو ادب پڑھاتے ہیں اور یہاں پر کینیڈا میں اس وقت مجالس پڑھنے کی غرض سے ہمارے پاس موجود ہیں۔ ہم ان سے بات کریں گے کچھ محرم کے بارے میں، کچھ کربلا کے بارے میں، اور کچھ اس وقت کی دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں۔ ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ڈاکٹر شفیق حسین شفق صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے ایک موقع دیا کہ میں اپنی بات آپ کے ناظرین و سامعین تک پہنچا سکوں۔ بہت بہت شکریہ۔ میں چاہتی ہوں کہ ہم اپنے پروگرام کے آغاز کو اس وقت کربلا یعنی محرم کے حوالے سے کربلا سے کریں، اور میں آپ سے ایک ایسا سوال پوچھنا چاہتی ہوں، شاید سبھی لوگ اس میں انٹرسٹڈ ہوں گے، کہ کربلا کا ایک اپنا مقام ہے، ایک اہم کہہ لیجیے اس کی سگنیفیکنس ہے حضرت حسین کے حوالے سے۔ لیکن میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کربلا جو جگہ ہے اس کی جو سگنیفیکنس ہسٹری میں ہے، اگر اس کے حوالے سے آپ کچھ روشنی ڈالیں تو ہمارے ناظرین، ہمارے سننے والوں کے لیے شاید بہت نالجبل ہو۔ میں چند چیزوں کے ساتھ اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا کہ ضد نہ کر تو مجھے فردوس میں لے جانے کی، ضد نہ کر تو مجھے فردوس میں لے جانے کی، راستہ چھوڑ مجھے کرب و بلا جانا ہے، راستہ چھوڑ مجھے کرب و بلا جانا ہے، اپنی جنت کو ابھی اور سجا لے رضواں، اپنی جنت کو ابھی اور سجا لے رضواں، اس سے اچھا تو میرے گھر کا ازا خانہ ہے، اس سے اچھا تو میرے گھر کا ازا خانہ ہے۔ تو کربلا کی جو زمین ہے وہ بڑی مقدس سرزمین ہے، اور کربلا کی زمین کے تعلق سے بہت سارے واقعات اور بہت سارے ہمارے تاریخی مورخین نے جو سانحات تحریر کیے ہیں، ان میں انبیاء سے بھی تعلق رکھتے ہیں وہ سانحات، اور اولیاء سے بھی وہ سانحات تعلق رکھتے ہیں۔ مثلا کربلا وہ سرزمین ہے کہ اس کے بارے میں مشہور ہے تاریخ میں اور روایات میں کہ جب بھی کوئی اہم ترین شخصیت اس سرزمین سے گزری ہے تو اسے مصیبت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ حتیٰ کہ روایات میں ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام پہلی بار سرزمین کربلا سے گزرے تو انہیں ٹھوکر لگی اور ان کے پاؤں سے خون جاری ہو گیا، اور پھر انہیں بتایا گیا، ندائے غیب آئی کہ یہ سرزمین ہے جہاں آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا جائے گا۔ اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں روایات میں ہے کہ جب حضرت ابراہیم گھوڑے پر سوار ہو کر کربلا کی سرزمین سے گزرے تو ان کے گھوڑے کو ٹھوکر لگی، اور حضرت ابراہیم بھی منہ کے بل زمین پہ گرے آ کے، اور ان کی پیشانی زخمی ہوئی اور پیشانی سے خون جاری ہوا۔ اور پھر انہیں بھی یہی بتایا گیا کہ وہ سرزمین ہے کہ جس زمین سے کوئی بھی اللہ کا نبی، کوئی بھی ولی سلامت نہیں گزر سکتا، کیونکہ یہ وہ زمین ہے کہ جہاں خاتم النبیین، افضل المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین کو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کیا جائے گا۔ پھر اسی طرح سے ہم روایت کو دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے بعد اس سرزمین سے جب حضرت موسیٰ کا گزر ہوا تو حضرت موسیٰ جب اس سرزمین سے گزرے تو حضرت موسیٰ کا پیر بھی زخمی ہوا اور ان کے پیر میں کانٹا لگا اور اس سے خون جاری ہوا۔ پھر انہیں بتایا گیا کہ وہ سرزمین کہ جہاں امام حسین علیہ السلام کو 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا۔ پھر تاریخ کہتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس سرزمین سے گزرے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی زخمی ہوئے، اور جب وہ زخمی ہوئے تو انہیں پھر یہی پیغام دیا گیا کہ وہ سرزمین ہے کہ جہاں پر امام حسین علیہ السلام کو 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا۔ انہیں نے اپنے حواریوں کو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے انہیں اس خبر شہادت کی اطلاع دی کہ یہاں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا آخری نبی کا نواسا شہید کیا جائے گا۔ یہ تاریخ میں ہے کہ جب جنگ صفین ہو رہی تھی اور امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا گزر اس سرزمین سے ہوا تو حضرت علی علیہ السلام نے بہت گریہ فرمایا۔ اصحاب مجتمع ہو گئے اور انہوں نے پوچھا کہ امیر المومنین،
اتنا زیادہ اس سرزمین پر گریا کرنے کا سبب کیا ہے؟ تو مولا متقیان امیر ممکنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بتایا اپنے اصحاب کو کہ وہ سرزمین ہے جہاں میرا بیٹا حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا۔ تو تاریخ میں تواتر کے ساتھ اس سرزمین کا ذکر ملتا ہے کہ یہاں پر جو بھی اللہ کے اولیاء اور انبیاء گزرے ہیں وہ سب یہاں پر مصیبتیں اٹھا کے گزرے ہیں، کیونکہ یہاں ایک مصیبت اعظم امام حسین علیہ السلام کو برداشت کرنا تھی۔ ایک ایسی مصیبت اعظم کہ جس میں کوئی بھی مصائب ایسا نہیں ہے کہ جو امام حسین پر نہیں ڈھایا گیا ہو، کوئی بھی مصیبت ایسی نہیں ہے کہ جو امام حسین پر نہ ڈھائی گئی ہو۔ ہر مصائب کا سامنا امام حسین نے اس سرزمین پر کیا۔ اور کربلا کی جب ہم بات کرتے ہیں، کربلا کی زمین کی، تو آج تک وہاں پر لوگ اسی عقیدت اور اسی قربانی، اسی عقیدت سے جاتے ہیں، اور اس قربانی کو، ان کی تکلیف کو سب اسی افسوس کے ساتھ، اسی دکھ کے ساتھ دوبارہ سے یاد کرتے ہیں۔ اور یہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں کہتے ہیں کہ لا تعداد، میں تو کبھی نہیں گئی وہاں پر، مطلب اس کی تعداد نہیں ہم گن سکتے، بے شک۔ اور آج تک یعنی اسی طرح سے لا تعداد لوگ پہنچتے ہیں، اور مختلف مذاہب کے، مختلف دنیا کے کونوں سے لوگ آتے ہیں اور اس کو محسوس کرتے ہیں۔ ہمیں اس کے بارے میں کچھ تھوڑا سا، کربلا کی زمین، آپ تو گئے ہوں گے وہاں جی پہ، جی، اور خصوصاً اگر محرم کے دنوں میں گئے ہیں، کچھ تھوڑا سا وہاں کا احوال بتائیے۔ میں محرم کے زمانے میں تو کربلا کبھی نہیں گیا ہوں، کیونکہ ہوں، محرم کے زمانے میں عشرے پڑھنے کے لیے دنیا کے مختلف ممالک میں رائٹ۔ جانا ہوتا ہے، تو اس زمانے میں کربلا نہیں جا پاتے ہیں۔ لیکن ایسے کربلا میرا کئی بار جانا ہوا ہے زیارت کے لیے۔ میں امام حسین علیہ السلام کی کربلا معلیٰ گیا ہوں۔ تو کربلا معلیٰ ایک ایسا شہر ہے کہ جو پوری دنیا کے، صرف یہ نہیں کہ مسلمانوں کی عقیدت کا مرکز ہے، بلکہ وہ پوری دنیا کے انسانوں کی عقیدت کا مرکز ہے۔ مذہب اور ملت سے بے نیاز ہو کر کے لوگ اپنی عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے کربلا معلیٰ جاتے ہیں۔ اور کربلا معلیٰ یہ وہ سرزمین ہے، میں آپ کو یاد دلاؤں کہ جب 2 محرم کو سن 60 ہجری امام حسین علیہ السلام کربلا کے سفر میں تھے، اور جب 2 محرم سن 61 ہجری کو سر زمین کربلا پہ وارد ہوئے ہیں، تو روایتوں میں ہے کہ 2 محرم کو جب امام حسین کا قافلہ کربلا کے سرزمین پہنچا، تو امام حسین نے اپنے رہوار کو مہمیز کیا، رہوار آگے نہیں بڑھا۔ امام نے پھر مہمیز کیا، پھر وہ آگے نہیں بڑھا، تو امام کو لگا شاید یہ تھک گیا ہے رہوار، دوسرا رہوار بدلا۔ امام نے 7 رہوار بدلے، لیکن کوئی بھی گھوڑا ایک قدم بھی آگے بڑھ کر نہیں دیا۔ جب کوئی گھوڑا آگے نہیں بڑھا تو امام کو لگا پھر کچھ مسئلہ ہے اس سرزمین کے ساتھ۔ پھر امام علیہ السلام نے، روایتوں میں ہے کہ وہاں آس پاس کے جو گاؤں تھے وہاں لوگوں کو بھیجا، اور وہاں سے کچھ لوگوں کو بلایا۔ جب وہاں کے اطراف کے لوگ آئے تو اس میں قبیلہ بنی اسد کے کچھ لوگ تھے، تو امام حسین علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ اس سرزمین کا کیا نام ہے جہاں پر ہم ٹھہرے ہوئے ہیں اس وقت؟ تو لوگوں نے بتایا کہ اس سرزمین کو نینوا کہتے ہیں۔ تو امام علیہ السلام نے پوچھا کہ اس کا کوئی اور بھی نام ہے نینوا کے علاوہ؟ تو پھر ایک اور بزرگ آگے بڑھے، انہوں نے کہا کہ اس سرزمین کو کربلا بھی کہتے ہیں۔ تو وہ جیسے ہی امام حسین نے کربلا کا نام سنا تو کہا کہ بس یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمیں پہنچنا تھا، اور اس سرزمین پر اب ہم قیام کریں گے۔ اور کہا کہ عباس، اپنے بھائی کو انہوں نے بلایا، حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کو، اور کہا کہ عباس، اس سرزمین کے بارے میں معلوم کریں آپ، یہ کس کی زمین ہے اور اس کو ہم خریدنا چاہتے ہیں۔ تو پھر وہی بنی اسد کے لوگ کچھ آ کے آئے، انہوں نے کہا کہ یہ ان کی زمین ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ یہ تمہاری زمین میں خریدنا چاہتا ہوں۔ تو ان سے پوچھا کیا قیمت اس زمین کی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ فرزند رسول ہیں، ہم آپ کو یوں ہی ہبا کیے دیتے ہیں، یہ ہدیہ کیے دیتے ہیں سرزمین، جو ہماری زمین ہے یہ کربلا کے جو خطہ ہے جہاں پر آپ کا قیام ہے، اس کو یہاں تک اب میں نے اپنی سرحدیں بتائیں کہ میری سرزمین میں کربلا پہ اتنی زمین میری ہے، تو اس زمین کو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ہیبا کیے دیتا ہوں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ ہم ہیبا نہیں چاہتے آپ سے، آپ ہیبا کریں، ہم خریدنا چاہتے ہیں، اس کی قیمت بتائیے جو قیمت ہے۔ تو 60,000 درہم میں امام حسین نے اس سرزمین کو خریدا، اور 60,000 درہم اس کو دینے کے بعد اس زمین کو خرید کر کے پھر اس کا بیانہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کے نام کیا، اپنے بیٹے کے نام، اور پھر حضرت علی اکبر کے نام اس کا بیانہ کرنے کے بعد وہ بیانے کے پیپرز، وہ کاغذات واپس انہی لوگوں کو دے دیے جن سے وہ زمین خریدی تھی۔ کہا یہ میں حق ملکیت تمہیں واپس دے رہا ہوں، لیکن تمہارے ساتھ میری چند شرطیں ہیں۔
انہوں نے کہا وہ شرطیں کیا ہیں آپ کی؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلی شرط یہ ہے کہ ہماری شہادت کے بعد تم یہاں پر ہماری جو قبر ہے اس کے آس پاس زراعت نہیں کرو گے، کھیتی نہیں کرو گے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے فرمایا دوسری شرط یہ ہے کہ جب کوئی بھی اس سرزمین پر وارد ہوگا اور وہ میری قبر کا نشان تم سے پوچھے گا تو تم اسے میری قبر کا نشان بتانا۔ پھر امام نے فرمایا تیسری شرط یہ ہے کہ جب کوئی زوار آئے گا، میرا زائر کرنے والا یہاں آئے گا، میری زیارت کرنے والا یہاں آئے گا، کوئی میرا زوار آئے گا، تو تم اسے میری قبر کا نشان بھی بتاؤ گے اور 3 دن تک اپنا مہمان بھی رکھو گے۔ واہ، اس شرط کے ساتھ میں تمہیں یہ زمین واپس دے دے رہا ہوں۔ خرید کر کے اس کو پیسے دے دیے، درہم دے دیے اور کاغذ بھی دے دیے اور زمین بھی سے واپس کر دی اس وعدے کے ساتھ۔ اس طرح حضرت امام حسین علیہ السلام نے کربلا کی زمین پہلے خریدی، اس کے بعد وہاں قیام فرمایا تاکہ قیامت تک کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ دوسرے کی زمین پر امام کسی اور نیت سے آئے تھے یا ان کا مقصد کچھ اور تھا۔ تو وہ قتل بھی ہوئے ہیں تو اپنی زمین پر انہوں نے عبادت بھی کی، اور سرزمین پہ پہنچ کر تو خریدنے کے بعد سجدہ کیا اللہ تعالیٰ کا۔ تو یہ آج بھی جو وہاں پر عقیدت مند جب کربلا جاتے ہیں تو جو مہمان نوازی کا جو سلسلہ ہے یہ اسی روایت سے؟ جی اسی روایت کا ایک حصہ اور بھی ہے، وہ بھی میں آپ کو سنا دوں گا صاحبہ۔ وہ بھی بڑا دلچسپ حصہ ہے، وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جب یہ زمین خرید لی تو اس کے بعد قبیلہ بنی اسد کے، وہی جو گاؤں تھا کربلا سے ملا ہوا جو قریہ تھا، اس کے بزرگوں کو بلایا اور بلانے کے بعد ان سے کہا کہ دیکھو میں یہ زمین تم سے خرید چکا ہوں، تمہیں اس کی قیمت دے چکا ہوں، لیکن میری ایک وصیت ہے تم سے، اور وصیت یہ ہے کہ جب یزید کا لشکر 10 محرم کو ہمیں قتل کر دے گا اور اپنے جو ہے پشتہ جس کو دفن کر دے گا اور ہمارے لاشیں ایسے ہی غور و کفن یہاں پڑے ہوں گے، تو میں تم سے گزارش کرتا ہوں اور تمہیں نصیحت کرتا ہوں، تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم آنا اور ہمیں دفن کر دینا۔ تو اس کے بعد انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم آپ کو دفن کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد وہ ان سے کہا کہ تم جاؤ، وہ چلے گئے۔ پھر ان سے کہا کہ اب تم اپنے گھروں کی عورتوں کو بھیجو۔ امام حسین نے فرمایا کہ گھر کی عورتوں کو بھیجو تم۔ تو اب ان کے گھروں کی عورتیں آئیں۔ جب وہ عورتیں آئیں تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنا تعارف کرایا ان عورتوں سے اور کہا کہ میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا فرزند ہوں، نبی کی بیٹی کا میں فرزند ہوں، اور میں زینب و کلثوم کا بھائی ہوں، تمہاری جیسی عورتوں کا بھائی ہوں میں، تمہاری جیسی عورتوں کا بیٹا ہوں میں۔ یہ کہنے کے بعد فرمایا کہ اگر تمہارے مرد یزید کی فوج کے خوف سے ہمیں دفن کرنے کے لیے نہ آ سکیں تو تم آنا اور تم ہمیں ایک گڈھے میں سب کو دفن کر کے چلی جانا۔ اس کے بعد پھر امام حسین نے فرمایا کہ تم جا رہے ہو مگر اپنے بچوں کو ہمارے پاس بھیج دو۔ پھر چھوٹے چھوٹے بچے امام حسین نے بلائے، انہی قبیلے کے لوگوں کے افراد کے بچے تھے وہ، کہ جو آئے تھے وہی عورتیں اور ان کے بچے۔ جب چھوٹے چھوٹے بچے اکٹھے ہو کے آئے امام حسین کے پاس تو امام حسین نے فرمایا کہ بچوں دیکھو میں تمہارے جیسے بچوں کا باپ ہوں، میں علی اثر کا باپ ہوں، میں سکینہ کا باپ ہوں۔ اگر تمہارے ماں باپ یزید کے خوف سے مجھے دفن کرنے کے لیے یہاں نہ آ سکیں تو تم کھیلنے کے بہانے سے آنا اور اپنے ہاتھوں میں مٹی لینا اور ان ہاتھوں میں مٹھیوں میں مٹی بھر بھر کے ہمارے جسد خاکی پہ ڈال دینا تاکہ ہمارے جسموں کا پردہ ہو جائے۔ تو اب روایت میں ہے کہ قبیلہ بنی اسد کے لوگ یزید کے لشکر کے خوف سے ایسا نہ کر سکے، مگر آج کی تاریخ میں بھی 10 محرم جب آتی ہے تو قبیلہ بنی اسد کے لوگ امام حسین علیہ السلام کے روزے کے پاس جاتے ہیں اور آواز بلند کرتے ہیں کہ این الحسین این الحسین این الحسین، اے حسین آپ کہاں ہیں؟ ان کے ہاتھوں میں بیلچے ہوتے ہیں اور وہ آواز لگا رہے ہوتے ہیں کہ اے حسین ہم آپ کو دفن کرنے کے لیے۔ آج ہم کربلا کو دیکھتے ہیں، خاص طور پہ محرم میں جو کچھ بھی ہم تک پہنچتا ہے آج کل تو ویڈیوز کے تھرو، مہربانی لوگوں کی کہ وہاں جاتے ہیں ویڈیو بناتے ہیں لائیو اور بہت کچھ دکھاتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس وقت تو صرف عقیدت مند نظر آتے ہیں، جس طرح ابھی آپ بات کر رہے ہیں وہ تفصیلات سامنے آتی ہیں، مگر جب یہ قافلہ وہاں پر موجود تھا حضرت حسین کا، تو انہوں نے ایک ایک جو صحبت برداشت کی، ایک ایک تکلیف، اور جو اس کے بعد جو جس طرح سے انہیں شہید کیا گیا، تمام لوگوں کو، پہلے بچوں تک کو بھوکا پیاسا رکھ کے، اور پھر جس طرح سے کسی پہ بھی رحم نہ کھایا گیا، کسی کے لیے بھی کوئی انسانیت کہیں دکھائی نہ دی،
اس وقت کیا عالم ہوگا. اور جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ انہوں نے کس طرح سے پہلے وہاں کے لوگوں کو مطلب کہاں دور تک سوچا کہ اپنے دشمن کا شاید ان کو اندازہ تھا یزید کا کہ یہ کتنی کمزرفی دکھا سکتا ہے. شہادت کا تو انہیں معلوم ہی تھا کہ ہو جانا ہے شہید، لیکن اس کے لیے تیار تھے اور وہ قربانی دینے کے لیے. اور وہاں سے مطلب جب خدا پہ ایمان لے آئے تو کسی اور کے آگے نہیں جھکنا، اور کسی تو اس قربانی کے لیے تیار تھے. مگر جب آگے کا سوچا کہ اگر انہوں نے نہ دفنایا تو عورتوں سے بات کرنا، عورتوں سے کہنا، بچوں سے کہنا، یہ یقیناً حضرت حسین جیسی مطلب ایک اعلیٰ مقام شخصیت ہی ایسا سوچ سکتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے، یعنی ان کے نواسے ہیں. مگر میں سوچتی ہوں ان کی بدقسمتی پہ کہ جن کو یہ موقع ملا کہ جو یا تو اس سے باز رہ سکتے تھے کہ دفنانے سے منع نہ کرے، یا وہ لوگ جو اپنی جان کا بھی شاید نذرانہ دینا پڑتا مگر آگے بڑھتے اور ہمت کرتے. تو ہر سٹیپ پہ ایک آپ کے سامنے ایک اور منظر یا ایک اور کہہ لیجیے مثال سامنے آتی ہے. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو جن لوگوں نے یعنی ہمیشہ شاید دو گروہ ہی رہے ہیں دنیا میں، کہ ایک گروہ وہ جو ماننے والا جو اللہ کا کہہ لیجیے فرما بردار کہیے، یا اللہ کے فرمان کے اعتبار سے انسانوں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا، دنیا میں تمیز سے نیکی سے رہنے والا. دوسرا گروہ وہ جو ہمیشہ دنیا پہ فتور پھیلانے والا. اور اسی مناسبت سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج بھی لوگ مختلف مذاہب میں بھی جن میں شعور ہے، جن میں ظرف ہے، جو خدا کو بھی مانتے ہیں، جس بھی روپ میں مانتے ہیں، وہ اس قربانی کو بھی مانتے ہیں، وہ اس قربانی کی رسپیکٹ بھی کرتے ہیں. اور نہ ماننے والے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، کہتے ہیں، مگر یہ خود منہ بولتا ثبوت ہے وہاں پہ لوگوں کا پہنچنا اور اتنی تعداد میں، اور اس طرح اس قربانی کو یاد رکھنا. اور خدا نے اس کو مطلب خود جاری و ساری رکھا ہوا ہے. تو اس سے میں یہ ذکر مجھے بہت انسپائر کرتی ہے یہ بات کہ انڈیا میں چونکہ آپ کا تعلق تو آپ تو خود وہاں دیکھتے ہوں گے. ہم تو ان کو ترکی میں ایک میں ان کو ملی تھی حسینی برہمن کو، جو وہاں کے دہلی کے بہت بڑے رائٹر اور پبلشر نند کشوری صاحب، نند کشور. تو بڑے ہی کہہ لیجیے محبت اور خلوص والے انسان، سادہ سے. انہوں نے بہت کچھ بتایا. میں چاہتی ہوں آپ کی زبان سے سنیں کہ آپ نے یقیناً ایسے لوگوں سے کتنا ان میں کتنی عقیدت ہوتی ہے، اور کس طرح وہ اس کو بالکل ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ بھی اہل تشیع کی طرح محرم کو اور ان دنوں کو مناتے ہیں. ذرا کچھ اس پہ روشنی ڈالیے. کہ ہمارے ہندوستان میں تو یہ روایت بڑی قدیم رہی ہے کہ وہاں ہندو اور مسلمان سب مشترکہ طور پر عزاداری امام حسین علیہ السلام کرتے ہیں. یہاں نام کی شرط نہ قصہ ہے نہ سب کا، ہندو ہو کہ مسلم ہو غم خواہ ہے سب کا. تو ہمارے یہاں بہت ہی محبت کے ساتھ اور عقیدت کے ساتھ محرم منایا جاتا ہے. اور جو سوال آپ نے کیا کہ اہل ونود کے یہاں کس طرح کی روایتیں رہی ہیں، تو حسینی برہمن جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، ایسے بہت سارے خانوادے اور بہت سارے قبیلے ہندوستان میں آج بھی پائے جاتے ہیں، جس میں مشہور گھرانہ سنیل دت اور سنجے دت وغیرہ جو فلموں میں تعلق رکھتے ہیں، یہ لوگ بھی حسینی برہمن تھے. اور سنیل دت جب تک زندہ تھے وہ باقاعدہ صدر امام حسین علیہ السلام کرتے تھے. اور سنجے دت بھی محرم کے جلوسوں میں شامل ہوتے ہیں. پھر ایجادت ان کی بہن ہے جو ممبر آف پارلیمنٹ ہے اس وقت، تو وہ بھی محرم کے جلوسوں میں شامل ہوتی ہیں. یا آپ لکھنؤ میں آ جائیں تو ہمارے لکھنؤ میں تو لاتعداد اہل ونود خانوادے ہیں جو عزاداری امام حسین علیہ السلام کرتے ہیں. اور صرف لکھنؤ کے ہندو ہی کیا، پورے ہندوستان میں، پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی ہمارے ہندو بھائی پائے جاتے ہیں وہ بڑی عقیدت سے محرم مناتے ہیں. میں ایک بار محرم کا عشاء پڑھنے کے لیے بھوپال گیا تھا. تو بھوپال میں جب میں گیا جلوس ازا جو ہمارا برہمہ روضہ محرم کا، اس میں میں نے دیکھا لاکھوں کا مجمع ہے. اور ایسے جب ہم مجلس پڑھتے تھے تو وہاں پہ 500 700 آدمی ہوتے تھے مجلس میں. تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ 500 700 آدمی ایک دم سے لاکھوں آدمیوں میں کیسے بدل گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ دراصل 500 700 آدمی تو وہ تھے یہاں پر جو آپ کی مجلس میں آتے تھے جو شیعہ تھے اس وقت. آج 10 محرم کا جلوس ہے، اس میں صرف شیعہ نہیں شامل ہے.
यहाँ का सुन्नी भी शामिल है, यहाँ का हिंदू भी शामिल है, और हिंदू खासकर बड़ी तादाद में जगह जगह सबीले लगाए हुए थे, पानी की सबील, शरबत की सबील, चाय की सबील। तो मुझे बड़ी हैरत हुई देख करके कि अहले हनूद बहुत बड़ी तादाद में उसमें शामिल थे, और उनका उस जुलूस में ताजिया भी शामिल था, हम्म। और वो ताजिया भी बड़ा शान ताजिया था। अहले सुन्नत का भी ताजिया उस जुलूस में शामिल था, और शियों का तो बहरहाल वो जुलूस ही था, लेकिन उसमें तमाम मज़ाहिब और मसालिक की नुमाइंदगी हो रही थी। या इसी तरह से उदयपुर है, राजस्थान में एक जगह है, वहाँ भी मैं जब मुहर्रम का शब में गया तो मैंने वहाँ भी देखा कि वहाँ पे शियों की तादाद बहुत कम है, लेकिन जब 10 मुहर्रम का जुलूस बरामद होता है तो हजारों की तादाद में लोग होते हैं वहाँ पर। तो वो कौन लोग होते हैं? वो हमारे सुन्नी और हिंदू भाई होते हैं, तमाम मसालिक के लोग उसमें वाबस्ता होकर के और अकीदत और एहतराम के साथ जो उसमें शामिल होते हैं। और क्योंकि वो जो उदयपुर शहर है वो दरअसल बौरी हजरात का भी मरकज है, वहाँ बौरी हजरात भी काफ़ी बड़ी तादाद में होते हैं, तो उनका अपना अलग जुलूस निकल रहा होता है। तो उसके बावजूद कई जुलूस शहर में निकल रहे होते हैं और बेइंतहा लोग उसमें शरीक होते हैं जुलूस में। तो ये क्या है? ये दरअसल अहले हुनूद की वो अकीदत है जो इमाम हुसैन के साथ है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जैसा कि आपने शुरू में ही कहा था, कि वो बेसिकली किसी एक मजहब या मसलक की वो कोई वो नहीं है कि जायदाद है या कोई विरसा है कि जिस पे हमारा हक है खाली। उनका हक हर उस शख्स पर है कि जिसके सीने में इंसानियत है और जो इंसान कहलाने का हकदार है। क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो कुर्बानी है दरअसल ये इंसानी अकदार के तहफ़्फ़ुज़ की कुर्बानी है। उन्होंने किसी मजहब और मसलक के लिए खाली कुर्बानी नहीं दी है, बल्कि इंसानियत को बचाने के लिए कुर्बानी दी है। जहाँ दीन इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी कुर्बानी के ज़रिए किया है, वहीं इंसानी अकदार का तहफ़्फ़ुज़ भी इमाम हुसैन ने किया है। बहुत अच्छे तरीके से आपने ये बताया। मैं दो लोगों का जिक्र जरूर करना चाहूंगी, चूंकि प्रोग्राम में बात मैं कर सक रही हूँ तो मैं उनका जिक्र ना करूँ तो ज्यादती होगी। एक सत्यपाल आनंद, डॉक्टर सत्यपाल आनंद, जो मेरे उस्ताद भी रहे, गुजर चुके हैं। खुदा ने वहां पर सुकून और रेस्ट इन पीस इंशाल्लाह। तो बहुत उन्होंने दुनिया को तालीम दी, उर्दू अदब के, इंग्लिश अदब के नक्काद, और इंग्लिश अदब में उन्होंने 30 साल का यहाँ पे वाटरलू और फिर देन वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में पढ़ाया। उन्होंने इसलिए उनका जिक्र कर रही हूँ कि हजरत हुसैन के बारे में जब भी उनसे बात हुई तो उन्होंने उसी तरह बड़ी अकीदत से तमाम ये इस तरह ये इन्होंने ही बल्कि मुझे इनसे मुलाकात करवाई थी, नंद किशोर साहब से, कि ये हुसैनी ब्राह्मण है। और ये मैं कह लीजिए ये इस्तिलाह भी मैंने उन्हीं के थ्रू पहली बार सुनी। हाँ जी। यकीनन उस्ताद से आप कितना कुछ सीखते हैं, वो हमेशा आपके लिए बहुत कुछ छोड़ जाते हैं। तो उन्होंने नातें भी लिखी हैं और उन्होंने इस पे हजरत हुसैन पे भी लिखा है। खुद वो हिंदू थे और हमेशा हिंदू रहे। फिर आपके ये जो सुप्रीम कोर्ट के जो वो रहे हैं जस्टिस मार्कंडे काटजू जी, जी जी। तो वैसे वो बड़े इंसाफ पसंद है। कैसे कैसे उन्होंने उसके ऊपर भी, जो मस्जिद को जब शहीद किया गया उसके ऊपर भी उन्होंने बाकायदा स्टैंड लिया और बहुत मुकदमा लड़ा उसका। लेकिन उन्होंने रमजान का एक रोजा जरूर रखते हैं अपनी वो रिस्पेक्ट देने के लिए, और ये इसके हवाले से हमेशा ये अपने इन दोस्तों से रब्ता करते हैं जो अब तो बहुत बूढ़े भी हैं, हजरत हुसैन के हवाले से मुहर्रम में हमेशा और ताजीम देते हैं। तो इतने बड़े लोग हैं और चाहते तो नजरअंदाज भी कर सकते थे, अपनी अपनी जगह में इतने बिजी हैं, लेकिन वही बात है कि इंसान जितना बड़ा है उतनी उसमें शऊर है।